بالکل ٹھیک. انس بھائی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کہ آج کل یہ بڑی ہاٹ ڈبیٹ بھی ایک چل رہی ہے کہ قرآن سے سائنسی حقائق کو پروو کرنا، سائنٹیفک فیکٹس کی بات کرنا. یہ بات تو ظاہر ہے ایک فیکٹ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تخلیق بتائی، اپنی کریشن بتائی، اور ظاہر ہے کہ کریشن جب بتائی ہے تو اس میں پھر یہ کچھ ہنٹس ملتے ہیں، ایسٹرو فزکس کے ہنٹس ملتے ہیں، اور ظاہر ہے بایولوجی کے کچھ ہنٹس ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک اپروچ یہ ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ نے ایک اپروچ جو ہے وہ یوز کی کہ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس ایک لیکچر دیا، جس سے آج کے جو لوگ سائنس کو بہت مانتے ہیں وہ امپریس ہوئے. اسی طرح ڈاکٹر کیتھ مور اور ڈاکٹر مورس بکے، انہوں نے بھی قرآن اینڈ بائبل ان دا لائٹ آف سائنس، یہ ڈاکٹر ان کی بک ہے مورس بکے کی. تو اس سے فائدہ بھی ایک حد تک ہوا کہ نان مسلم بہت سے اسلام کی طرف آئے یہ والی اپروچ دیکھ کے. لیکن بطور ایز اے پی ایچ ڈی ان قرآن تفسیر، آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا کیئر کرنی چاہیے سائنس بیان کرتے ہوئے یا قرآن سے سائنس ریلیٹ کرتے ہوئے، اس کے لیے کیئر کیا اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، قرآن کریم کا اصل موضوع کیا ہے، قرآن کریم کا اصل فوکس کس پر ہے؟ قرآن کریم کا اصل فوکس ہے ہدایت پر. انسان کو کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے انسان اپنے رب کی عظمت اور اس کی بڑائی کو پہچانے، اور انسان کیا ایسے کام کرے کہ جس سے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو، جس سے اس کی آخرت بھی کامیاب ہو. یہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہے. اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہدایت ہے انسان کی، اور قرآن کریم کا اصل موضوع انسان خود ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں موجود ہیں. یعنی انسان موضوع ہے، انسان موضوع ہے قرآن کا. اور انسان میں کیا چیز موضوع ہے؟ انسان کی ہدایت، یعنی ایسی چیز جس سے انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس رستے کا جو سب سے سیدھا رستہ ہے. یہ ہے قرآن کریم کا اصل موضوع. انبیاء کرام علیہم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے، جس میں دنیا کی کامیابی کے ساتھ اخروی کامیابی جو اصل زندگی ہے اس کی کامیابی، اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر اترنے والی تمام کتابوں کا موضوع بھی یہ تھا. لیکن قرآن چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کائنات کے خالق کی طرف سے ہے، تو یہ جو سائنس ہے اور یہ سارے علوم ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہیں. تو قرآن کریم جب بھی ہماری اخروی ہدایت اور ان چیزوں کے علاوہ اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرتے کرتے مختلف علوم بیان کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب بھی بیان کرتے ہیں تو اللہ کی بیان کردہ چیز کبھی غلط نہیں ہوگی. اللہ جو چیز بیان کریں گے قرآن کریم میں، وہ سائنس کے حوالے سے ہو، وہ فزکس کے حوالے سے ہو، بایولوجی کے حوالے سے ہو، وہ فلکیات کے حوالے سے ہو، قرآن کی جو بات ہوگی وہ 100% صحیح ہوگی، وہ کبھی غلط نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. تو قرآن کریم میں جو بعض چیزیں اس طرح کی بیان ہوئی ہیں ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان میں سائنٹیفک فیکٹ ہونا چاہیے، وہ چیز باقاعدہ طے شدہ، وہ چیز طے شدہ ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ایک سائنس کی کتاب بنا کر ایسی چیزیں قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کریں جو ابھی تک سائنس نہیں ثابت نہیں کی. اور اس کا یہ بیک فائر بھی انس بھائی ہو جاتا ہے. جیسے آپ ایک بات قرآن کے تھرو کرتے ہیں جی کہ دیکھو جیسے اسٹرنگ تھیوری یا فلانی چیز قرآن سے ثابت ہے، تو کل کو وہ سائنس اپنی پوزیشن چینج کر لے تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا اکیڈیمیا کے سامنے کہ وہ کہیں گے کہ یہ قرآن سے پروو کرے، تو اس کا مطلب خدا نہ خواستہ قرآن بھی غلط ہے. دیکھیے،
قرآن کو ہمیں تکلف کر کے سائنس کی کتاب نہیں بنانا، اور قرآن سے ہمیں سائنس کا ہر مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لیکن قرآن کریم میں جو چیز بیان ہوگی وہ جس علم سے بھی متعلق ہو وہ غلط نہیں ہوگی، وہ 100% صحیح ہوگی، لیکن ہمیں تکلف کر کے ہم یہ کہیں کہ قرآن ایک سائنس کی کتاب ہے۔ مصر کے ایک عالم تھے شیخ طنطاوی، انہوں نے ایک کتاب، ایک تفسیر لکھی، تفسیر جواہر القرآن، اور انہوں نے اس پر زور دیا کہ قرآن کی سائنسی تفسیر ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس کو فوکس کیا، اور انہوں نے تقریباً وہ ساری آیات جو سائنس سے متعلق تھی ان میں خوب گہرائی میں گئے، اور جو قرآن کے اصل موضوعات تھے توحید، رسالت، آخرت، بعث بعد الموت اور یہ چیزیں، اس کو انہوں نے زیادہ گہرائی میں نہیں گئے، تو اس میں پھر کئی علماء نے اس پہ تنقید کی اس تفسیر پر کہ یہ سائنس کے حوالے سے تو ایک اچھی تفسیر ہے، بلکہ بعض جگہ وہ تکلف کر کے کچھ چیزوں کو سائنس سے ثابت کرتے ہیں، زبردستی بھی بندہ پروف کرنے لگ جاتا ہے، تو اس پہ انہوں نے یہ تنقید کی کئی علماء نے کہ قرآن کا جو اصل موضوع ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، جو انسان کی ہدایت ہے، اور ایک ایسی چیز وہ شروع کر دی کہ جو قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے۔ تو قرآن میں جو بات بھی سائنس کی بیان ہوگی وہ صحیح ہوگی، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اور انس بھائی یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اگر آپ عوام الناس کو قرآن سائنس کا پیرامیٹر استعمال کر کے قرآن سے امپریس کرتے ہو تو خدا نخواستہ کل کو ان کا یہ مزاج بھی بن سکتا ہے کہ قرآن میں جب تک سائنس ہے تب تک تو مطلب ہم اس کو دیکھیں پڑھیں، لیکن اس کا مطلب وہ سائنس کو اوپر رکھ رہے ہیں قرآن سے، ان کا یہ مزاج خدا نخواستہ کہیں نہ بن جائے کہ جی سائنس جب تک قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے یہ پھر ہمیں۔ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دین کا حکم ہے نا تو جب تک ہمیں اس کی حکمت کا پتہ نہ لگے اس وقت تک ہم مانیں گے نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب احکامات دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر حکمتیں بھی بیان کر دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد قوام ہے، تو اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان کی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو دین کا وہ حکم مانیں گے کہ جس کی حکمت ہمیں پتہ لگ جائے گی، تو اس سے ایک بڑی خرابی لازم آتی ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں سمائے گی اور جو چیز ہمیں سمجھ آ جائے گی اس کو تو مانیں گے، اور جو چیز ہماری عقل میں نہیں آئے گی تو اس کے بارے میں پھر لوگ ہیزیٹیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب کدھر گیا؟ مومن کی پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہر چیز آنکھیں بند کر کے مان لو، اس کا مطلب ہے جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے، دو ٹوک ثابت ہوتی ہو، وہ تکلف کر کے جو ہے وہ ثابت نہ کیا جائے، جو چیز قرآن سے ثابت ہو، صحیح حدیث سے ثابت ہو، تو وہ ہماری عقل میں، اور اگر وہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہو تو پھر ایک بات کی جا سکتی ہے کہ یہ قرآن اس طرف بھی اشارہ۔ تو جو بات آپ نے کہی نا کہ ہم سائنس کو قرآن سے اوپر نہ کر دیں، بس اس کو ہم قرآن کے تابع رکھیں، قرآن کے تابع رکھیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ایک اور بھی نقصان انس بھائی کہ میریکلز جو ہیں، معجزات، وہ تو چیز ہی ایسی ہے جو سائنس سے بالکل الگ ہے، جیسے ایک اسٹک کو سانپ بنا دینا، موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، اس میں کیا سائنس ہے؟ اس کو آپ کس سائنس سے ایکسپلین کرو گے؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپولوجیٹکس جو ہیں، میں نے پڑھا کہ وہ ہر چیز ہی پھر سائنس سے پروو، اور پھر وہ پروو کرتے کرتے معجزات کا بھی انکار ہو گیا، معجزات کی اس نیچر کا انکار ہو گیا، تو یہ ایک میرے خیال خطرناک اپروچ ہے۔ جی سر سید احمد خان ان کی نیت بہرحال اچھی ہی تھی، انہوں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کریم سے سائنس کو ثابت کریں، اور پھر ہم جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو قرآن کریم کی اہمیت بتانے کے لیے، اس دور میں سائنس کی کافی اہمیت تھی، آج بھی، تو انہوں نے یہی کام کیا کہ انہوں نے ہر چیز کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کی، تو نتیجہ وہی نکلا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر معجزات کا انکار